نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرورا شاہ کریمہ دستگیر اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کنسو ایما اے اشرف زمانہ مدد نما درہائے بستہ راز کلید کرم کشا الہی تابود خورشید و ماہی چراغ چشتیہ را روشنائی امداد کن از بندہ غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ والمصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع وخصالہ صلو علیہ وآلہ۔ آئیے ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ویسے تو آپ کے اس دیار محبت میں کئی بار آنے کا موقع ملا، مگر پہلی مرتبہ آپ سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ ویسے تو یہ علاقہ بڑا مشہور و معروف علاقہ ہے، اب میں یوں سمجھتا ہوں کہ یہ باگل کوٹ ابھی اصل میں کئی سالوں سے یا قریب سالوں سے اب باگل کوٹ اپنی پرانی حیثیت سے نہیں بلکہ نئی حیثیت سے بن رہا ہے۔ اب وہ نئی حیثیت روحانیت کی حیثیت ہے۔ کیوں کہ اگر عمارت تعمیر ہوتی ہے تو ہم اسے ترقی نہیں کہتے، اگر اسی کو ترقی کہا جائے گا تو آج ہمارے ملک کی حالت دیکھیں گے تو ہم بہت پیچھے ہیں۔ ترقی انسانیت کے ذریعے، ترقی اخلاق کے ذریعے، ترقی روحانیت کے ذریعے ہوتی ہے۔ اب وہ ترقی کا ایک چھوٹی سی آپ کو ایک مثال دے دوں، جس نام پہ آپ اور ہم جمع ہیں، جو نام پورے ہندوستان کو چلاتا ہے، میں ذات کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی روحانیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، نام کی بات کر رہا ہوں، سرکار غریب نواز۔ صرف نام پورا بھارت چلاتا ہے۔ اب دیکھیے، بھارت بھی پہلے بھی تھا، بھارت 850 سال پہلے بھی بھارت تھا، مگر بھارت اس حیثیت سے نہیں تھا۔ ساری دنیا میں اگر بھارت کو جانا گیا تو اجمیر کے نام سے جانا گیا۔ اب وجہ کیا ہے؟ کوئی بلڈنگوں کا امپرومنٹ نہیں ہے، بلکہ روحانی امپرومنٹ ہے۔
غریب نواز کا قدم جب بھارت پر پڑا تو جب روحانیت امپرومنٹ ہونے لگی، جب ہماری اور آپ کی پہچان ساری دنیا میں ہونے لگی، تو عزیزوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ باگل کوٹ اب قریب سالوں سے الحمدللہ ایسے شہزادوں کی آمد یہاں پہ ہونے لگی ہے، جس شہزادوں کے لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ شہزادے تشریف لا رہے ہیں، ہم یہ کہیں گے کہ جن کے شہزادے ہیں ان کی روحانیت تشریف لا رہی ہے۔ آپ سمجھ جانا انشاءاللہ۔ میں تو اتنا بڑا شعلہ بار یا ایک دم مقرر ایسا نہیں ہوں، بس اپنے انداز میں کوشش کرتا ہوں کچھ بات بتاؤں۔ میں تو ایک ادنا سا خادم ہوں، میں اپنی بارگاہ کا بھی خادم ہوں اور اس بڑے دربار کا بھی خادم ہوں۔ جن دربار کے آقا اب آپ کے درمیان آنے والے ہیں ان کا بھی میں بھی خادم ہوں، بس ان کی خدمت ہمیں اس درجے تک پہنچاتی ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جو آج اگر کوئی مخدوم پاک کی دربار میں جا کر یہ کہے کہ میں آپ کے در کا خادم ہوں تو سرکار فرمائیں گے تو میرے در کا خادم ہے، دنیا کے لیے تو امام ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، بریلی کی دھرتی پر بیٹھ کر میرے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا معلوم ہے آپ کو؟ کب کہا تھا؟ ایسے ویسے نہیں کہا تھا، حالانکہ ٹاپک کچھ اور ہے، میں آپ کے ذہن کو لے کر چلوں ایک جگہ پہ۔ جو دربار کے شہزادے آپ کے درمیان آنے والے ہیں ان کا مقام کیا ہے، اور جس نام پر ہم جمع ہیں، یہ شیخ الاسلام صرف ایک ٹائٹل ہے۔ شیخ الاسلام ایک ٹائٹل ہے، اگر اس کو الگ کر دیں گے ایک جگہ شیخ ہو جائے گا، ایک جگہ اسلام ہو جائے گا۔ اب شیخ کے معنی ہوتے ہیں عربی کے اعتبار سے، اہل علم ماشاءاللہ بخوبی جانتے ہیں، ایک بزرگ کو بولتے ہیں، پیر کو بولتے ہیں۔ پیر کا معنی بزرگ، ہاں یہ روحانی پاور ہوتا ہے ہمارے درمیان، پیر اس کو کہا جاتا ہے جو واقعتاً روحانی بزرگ ہوتا ہے۔ تو یہ شیخ اور اسلام اس کا بڑا کانسیپٹ ہے، بڑا تعلق ہے، انشاءاللہ بتاؤں گا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مخدوم پاک کے دربار میں اگر آپ جا کر یہ عرض کرتے ہیں آقا آپ ہمارے مخدوم ہیں، آپ ہمارے مخدوم ہیں آقا، تو دربار سے آواز آتی ہے کیا؟ تو مجھے مخدوم کہتا ہے، تو بھی میرا خادم ہے، تو بھی میرا خادم ہے۔ ایک خادم اسی دربار میں آیا تھا، اب وہ خادم کس شان سے آیا تھا، جس کی شان ساری دنیا آج بیان کرنے پہ مجبور ہے۔ وہ خادم کوئی اور نہیں تھا، بریلی کی دھرتی کا ایک شہزادہ تھا جسے دنیا امام احمد رضا خاں کہتی ہے۔ آپ کو بتاؤں، تاریخی حوالے سے بات کر رہا ہوں، انشاءاللہ آج کچھ باتیں حضرت شیخ الاسلام کے تعلق سے وہ بتاؤں گا جن کو میں نے پڑھا نہیں ہے بلکہ اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، اور جتنی الحمدللہ اس ناچیز نے حضرت کے ساتھ وقت بتایا ہے ساری آج انشاءاللہ اس پہ میں آج بات آپ کو کروں گا۔ یہ نہ کہے کہ میں نے فلاں کتاب میں پڑھا تھا، بلکہ میں نے اپنے شیخ کو چلتا پھرتا دیکھا ہے۔ کیا روحانی پاور ہوتا ہے اور بزرگوں کی کیا صفات ہوتے ہیں، اور سرکار غریب نواز کی جب نظر پڑ جاتی ہے تو کیا مقام ملتا ہے۔ عزیزوں، اب ایک بات عرض کرتا چلوں، جب مخدوم پاک کی بات آئی ہے تو انہی کے تعلق سے ایک بات عرض کروں، جن کے عرس کو آپ اور ہم منانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ سرکار غریب نواز اپنے وقت کے ایک بڑے ولی کامل نہیں بلکہ ہند کے دھرتی کے ولیوں کے سردار آپ ہیں۔ عزیزوں، سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ میرے بعد میرے ہی سلسلے چشت میں ایک ایسا شہزادہ پیدا ہوگا جو میرے سلسلے کو اتنا بڑھائے گا ساری دنیا میں اس کے نام سے میرے سلسلے کو یاد کیا جائے گا۔ یہ تاریخ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، لطائف اشرفی میں اس کا ذکر ہے۔
تو جب غریب نواز نے فرمایا اس کا نام اشرف ہوگا، تو مخدوم پاک کون ہے؟ غریب نواز کی بشارت کا نام مخدوم اشرف ہے۔ غریب نواز کی خوشخبری کا نام مخدوم اشرف ہے۔ اب وہی مخدوم اشرف کے در پر جب اعلیٰ حضرت پہنچتے ہیں تو کیا کہتے ہیں معلوم؟ آپ اپنے پیر خانے کو پہنچے ہیں، ماہرہ شریف۔ ماہرہ شریف جیسے ہی پتہ چلا کہ آپ کے پیر و مرشد آل رسول طبیعت ناساز ہے، تو آپ جیسے ہی پہنچے، جیسے ہی اعلیٰ حضرت ماہرہ شریف میں پہنچتے ہیں، جیسے ہی پہنچنا تھا تو آپ کے پیر نے حکم دیا کہ احمد رضا اب تم ماہرہ میں رکو مت، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، اب ضرورت تمہاری یہاں نہیں ہے، میں تمہیں ایک امانت دے کر، ایک حکم دے کر دہلی روانہ کر رہا ہوں، تم دہلی چلے جاؤ۔ جیسے ہی سرکار اعلیٰ حضرت اپنے پیر کے حکم کو سنتے ہیں، فوراً دہلی کے لیے سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ اور پیر نے کیا فرمایا تھا کہ جاؤ دہلی میں جانا، نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضری دینا، حاضری دینے کے بعد وہاں جو مسجد ہے وہاں پہ ایک سنہرے مکڑے والے ہوں گے، ایک نور سے چہرے والے ہوں گے، انہیں جا کر کہنا، سلام عرض کرنا اور یہ امانت دے دینا۔ اعلیٰ حضرت نکل گئے، دہلی پہنچ گئے۔ الحمدللہ میں یہ واقعہ بڑے بے باکی کے ساتھ بیان کرتا ہوں، اس لیے کہ میں نے پڑھا بھی ہے اور اس واقعے کو میں نے پونا کی دھرتی میں میرے پیر شیخ الاسلام کے سامنے کھڑے ہو کر اس واقعے کو میں نے بیان کیا ہے الحمدللہ، کیونکہ یہ میرے لیے دلیل بن گئی ہے کہ اس واقعے کے تعلق سے میں کیا کہوں۔ حضرات گرامی، جب دہلی کے سرزمین پر اعلیٰ حضرت پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد دہلی کی اس مسجد میں جاتے ہیں، جانے کے بعد فوراً کیا عرض کرتے ہیں؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وہ کون سنہرے مکڑے والے تھے؟ وہ کون نور والے چہرے والے تھے؟ پتہ ہے آپ کو؟ ان کے دادا کے دادا تھے، حضور شیخ الاسلام کے نانا حضور اشرف میاں اعلیٰ حضرت تھے، جن کے چہرے کو دیکھ کر میرے امام نے کہا تھا۔ جب آئے واپس ماہرہ، اتفاق سے وہ اعلیٰ حضرت اشرف میاں بھی پہنچ گئے، فوراً دونوں بزرگ آپس میں گفتگو کریں۔ اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد بھی اور اشرف میاں اعلیٰ حضرت دونوں آپس میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں۔ فوراً اجازت لے کر جیسے ہی حاضری ہوئی، فوراً دونوں کو چہروں کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، کس چہرے کو دیکھتے رہوں؟ ادھر بھی دیکھتا ہوں تو ادھر کا چہرہ کھینچتا ہے، ادھر دیکھتا ہوں تو ادھر کا چہرہ کھینچتا ہے۔ وہ نور تھا۔ پھر کہنے لگے، جوش میں آ کر کہنے لگے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو عزیزوں، اس گھرانے کے شہزادے آپ کے درمیان آنے والے ہیں اور انہی کا فیض حضور شیخ الاسلام ہے۔ ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں، اس زمانے کی بات عرض کر رہا ہوں، حضرت توجہ چاہوں گا۔ ایک وقت تھا جب کفار کا بھی غلبہ زیادہ ہو گیا تھا اور ان ملحدوں اور غیر مقلدین اور عقیدے پہ حملے زیادہ ہو رہے تھے۔ ایک یو پی کا ایک علاقہ تھا، نام تو ذہن میں نہیں آ رہا۔ میں نے اس بات کو بھی میرے شیخ سے سنی بھی ہے اور میں نے ان کے سامنے اس کو بیان بھی کیا ہے۔ تو اتفاق سے حضرت کے بارگاہ میں ایک شخص آتے ہیں اس علاقے کے، حضرت ہم نے بارہا کوشش کی کہ کئی علماء کو لائے، مناظرے کیے، مگر کچھ کام نہیں بنتا ہے، نہ کفار کے مقابلے میں کچھ کام کر پا رہے ہیں، نہ بدعقیدوں کے مقابلے میں کچھ کام کر پا رہے ہیں۔ حالات ایسے ہو گئے ہیں، دن بدن سنیت کا خاتمہ ہوتے جا رہا ہے، کچھ علاج فرمائیں حضور،
کس کی بارگاہ میں؟ حضور اشرف میاں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں۔ جیسے آئے تو حضرت نے فرمایا ایک کام کرو، کچھ نہیں کرنا ہے تمہیں۔ کیا کرنا ہے؟ اب کسی کو مت بلاؤ، جہاں جہاں جو مسئلہ ہے اس علاقے میں میرا دورہ کرا دو۔ اب دورہ کس حیثیت سے کراؤ؟ آپ کو نہ اسٹیج لگانا ہے، نہ مائک بٹانا ہے، نہ عوام کو جمع کرنا ہے، بلکہ ایک پالکی منگواؤ، اور ایسی پالکی ہو جو کھلے عام ہو، جس پالکی میں بیٹھنے کے بعد لوگ میرا دیدار کرنے لگیں۔ تو اعلیٰ حضرت کے حکم کے مطابق سارے علاقے میں اعلان کرا دیا گیا کہ آج شہزادے غوث اعظم کا اس علاقے میں دورہ ہوگا، جلوس نکلے گا۔ تو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمت اور رضوان کو پالکی میں بٹھایا گیا۔ آپ تاج سمنا، تاج اشرفی پہن کر، جبہ قبہ پہن کر جب تخت پر جلوہ فغن ہوئے اور حکم فرمایا چلو، جس گلی سے جاتے لوگ یوں نہیں کہتے کون ہے، آتے اگر کافر ہوتا تو کلمہ پڑھ جاتے، اگر غیر مقلد ہوتا تو توبہ کر کے پھر سے سنیت میں داخل ہو جاتے۔ تاریخ گواہ ہے کس نے کمال کیا، کوئی اور نہیں، اس نورانی چہرے والے نے کمال کر دیا۔ تو یہ وہ دربار ہے عزیزوں۔ اب میں اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں، بحر کیف۔ اعلیٰ حضرت نے تو سارا نچوڑ تو بیان کر دیا، غریب نواز کے تعلق سے بیان کر دیا، مخدوم پاک کے تعلق سے بیان کر دیا۔ اور ایک بات آپ کو بتاتے چلوں، کیونکہ بریلی کی دھرتی میں ایک ایسی خوشبو اور ایک ایسا جنون ہے، جب کسی سید کو دیکھتے ہیں تو اس کی تعظیم کے لیے اتنے بے قرار ہو جاتے ہیں، اتنے بے قرار ہو جاتے ہیں کہ برداشت نہیں کر پاتے۔ جس کا ہم یوم ولادت منا رہے ہیں انہی کے تعلق سے بات عرض کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضور شیخ الاسلام، آپ کو تاریخ بھی بتا دوں، تقریباً 1976 کے بعد کی بات ہے، اور حضرت شیخ الاسلام کی عمر آج کتنی ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہے؟ حضرت شیخ الاسلام کی عمر تقریباً 90 سال الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی۔ بولیے سبحان اللہ۔ اور حضرت شیخ الاسلام کی ذات کو آپ کو بتانے چلا ہوں، ہم اور آپ کیا سمجھیں گے۔ حضرت شیخ الاسلام 1963 سے اپنا دورہ اسٹارٹ کیے۔ پہلا خطاب آپ نے بہرائچ میں کیا تھا، کتنے سال پہلے؟ 63 سال پہلے۔ کتنے؟ آج سے 63 پہلے۔ 63 سال پہلے حالات کیا تھے آپ کو پتہ ہوں گے، جو اس وقت کے بزرگ ہوں گے وہ بھی جانتے ہوں گے کیسے حالات تھے، کتنی فیسلٹی تھی، کتنے سہولیات تھے 63 میں۔ اور 63 میں پہلی مرتبہ برطانیہ کا دورہ ہوا تھا حضرت کا، اور پہلے ہی دورے میں آپ نے تقریباً برطانیہ میں 25 دن میں 30 خطابات کیے۔ کتنے؟ برطانیہ میں، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جناب۔ اور ایسا خطاب، اور 63 میں جب آپ برطانیہ پہنچے، وہاں پہ سب میں پہلے آپ کی خدمت کیا جانتے ہو؟ سب میں پہلے آپ نے جماعت رضائے مصطفیٰ کو وہاں پہ ایجاد کیا۔ تاریخ کے اوراق کی بات کر رہا ہوں۔ جماعت رضائے مصطفیٰ برطانیہ کے بانی کا اگر کوئی نام پوچھنا چاہے تو اس کا نام شیخ الاسلام ہے۔ حضرت شیخ الاسلام نے برطانیہ میں ایسے خدمات انجام دیے، لوگ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جس علاقے میں صرف کلیسائیں کلیسا نظر آتے تھے، جہاں پہ جاتے تو کلیساؤں کی آواز نکلتی تھی، اب 63 کے بعد کوئی جانے لگا تو کلیسا نہیں نظر آتا تھا، اذانوں کی آواز آنے لگی۔ آج بھی ایک تاریخ کی بات کہہ رہا ہوں جناب، برمنگھم جانتے ہو، لنڈن کا کیپٹل ہے برطانیہ کا، برمنگھم۔
حضرت کی خدمات ایسے رہے کہ برمنگھم کیپٹل شہر ہے، جیسے ہمارے ہندوستان کا کیپٹل دہلی ہے، اسی طرح سے برطانیہ کا کیپٹل جو ہے برمنگھم ہے۔ وہاں پہ حضرت نے جو ہے باقاعدہ وہاں کی سینٹرل جیل میں آپ نے ایک مسجد تعمیر کروائی، اور آج بھی جب حضرت کا دورہ برطانیہ یا شہزادوں کا دورہ آتا ہے تو 1 گھنٹے کا لیکچر برطانیہ کے جیل میں دیا جاتا ہے۔ بتانا کیا ہے، آج ہمیں صرف واقعات کرامات نہیں بلکہ خدمات کو دیکھنا ہے، اور اپنے بزرگوں کی خدمات کو دیکھ کر ہمیں کیا کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل کدھر جا رہی ہے؟ میں اسی لیے پہلے کہا اگر جوشیلا خطاب کر دوں تو آپ واہ واہ کہیں گے، سبحان اللہ کہہ دیں گے، مگر دوسرے دن کوئی پوچھیں گے تو بولیں گے کیا ہے کہ سبحان اللہ خالی اتج بولے، دوسرا نہیں معلوم ہمارے کو۔ بہرکیف حضرات گرامی، حضرت شیخ الاسلام کی ذات، میں عرض کر رہا تھا ایک بہت بڑا انٹرنیشنل کانفرنس تھا جس میں حضرت ماریرہ شریف سے سید العلماء بھی تشریف فرما تھے، اور جس میں حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان بھی جو ہے تشریف فرما تھے۔ اتفاق سے دونوں حضرات، حضرت شیخ الاسلام اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان، ایک جگہ بیٹھ کر گفتگو کریں، ایک پروگرام کے لیے پہنچے، تینوں حضرات پہنچے۔ اتفاق سے ادب دیکھیے کہاں کیسا ادب ہوتا ہے کہ اتفاق سے حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان بھی تشریف فرما ہے، حضور شیخ الاسلام بھی تشریف فرما ہے۔ جیسے ہی دونوں بزرگ، اب وقت تو کافی ہوتا چل رہا ہے، حضرت شیخ الاسلام بھی سوچ رہے ہیں کہ میں اٹھوں، اب مفتی اعظم ہند بھی سوچ رہے ہیں کہ میں اٹھوں۔ اب دونوں کی سوچ میں یہ ہے کہ اگر میں پہلے اٹھ جاؤں گا تو گستاخی ہوگی۔ مفتی اعظم ہند سوچ رہے ہیں کہ اگر میں پہلے اٹھ جاؤں گا تو سید زادے کی گستاخی ہوگی۔ اللہ، دونوں بزرگ، اتنے میں سید العلماء تشریف لاتے ہیں اور کہا کہ آپ دونوں بیٹھے ایک کام کریں، میں نے تمہاری دونوں کی کیفیت کو جان لیا ہوں، دونوں کھڑے ہو جائیں۔ حضرات گرامی، یہ میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ وہ باتیں ہیں جو آج ہمارے سنیت کو مضبوط کرنے والی ہیں۔ عزیزوں، حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا جو پیغام ہند میں آیا وہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ آج ہم اور آپ جاتے ہیں بارگاہ میں، ہم اپنی مرادیں، اپنی تڑپیں، اپنی خواہشات لے کر جاتے ہیں، مگر غریب نواز کی گنبد سے کیا صدا آتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ جب کوئی آدمی جاتا ہے، ہم آپ کو ایک بات عرض کرتے چلوں، جن کے پوتے یعنی حضرت راشد میاں مکی تشریف لانے والے، ان کے دادا نے جب غریب نواز کے دربار میں حاضری دی تھی تو کیسا منظر تھا، وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ سرکار محدث اعظم ہند حضور شیخ الاسلام کے والد گرامی، یہ وہ محدث اعظم ہند علیہ رحمۃ الرضوان ہیں جب آپ نے قرآن کا ترجمہ کیا اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا، کہا کہ حضور دیکھیے، چیک کیجئے کہاں پہ اغلاط ہیں، کیا ہے؟ تو جب اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو کہا شہزادے تم نے تو قرآن کو اردو میں لکھ دیا ہے، تم نے تو قرآن کو اردو میں لکھ دیا ہے۔ اسی قرآن کے اردو ترجمے کی تفسیر حضور شیخ الاسلام نے تفسیر اشرفی لکھی ہے۔ تو عزیزوں، حضور غریب نواز کی بارگاہ میں جب کوئی علم والا، کوئی ایک بزرگ پہنچتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے سنو۔ محدث اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان جب بارگاہ غریب نواز میں حاضر ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، غریب آئے ہیں تیرے در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز۔ کسی نے پوچھ لیا سرکار ہم تو غریب ہیں، غریب نواز کے در پر آئے ہیں، مگر ملتا کیسے ہے آج تک سمجھ نہیں پائے۔ تو سرکار محدث اعظم ہند نے فرمایا غریب بن کر آئے ہو تو یہ سوچو کہ غریب نواز کی بارگاہ میں آئے ہو، غریب بن کر آئے ہو
تو یہ خیال، یہ تصور کرو کہ غریب نواز کی بارگاہ میں آئے ہیں. وہ غریب نواز جب اس زمانے میں نہ اخلاق کا کوئی معیار تھا، نہ انسانیت کی کوئی ویلیو تھی، لوگ انسانیت کے نام پر دھجیاں اڑایا کرتے تھے، لوگ انسانیت کو گالیاں دیا کرتے تھے. لوگ اس زمانے میں ادب اگر کوئی کہتا تو لوگ یوں کہتے یہ ادب ہے کیا چیز ہے. اگر کوئی اذان سنتا تو پریشان ہو جاتا. عزیزوں، اس زمانے میں سنجر کی دھرتی پر حضرات گرامی ماشاءاللہ حضرت تشریف لا رہے ہیں. اب حضرت کا استقبال ہمیں تمام کو کھڑے ہو کر خاموشی کے ساتھ اپنے جگہ پہ استقبال کرنا ہے.